اس وقت پاکستان کی طول و عرض میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران لوگوں سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ لیکن مردم شماری کے فارم پر جو 9 زبانیں درج ہیں، ان میں گلگت بلتستان کی کوئی زبان شامل نہیں ہے۔ اس علاقے کی لسانی ثقافت کس قدر مالا مال ہے اور وہاں کے باسی اپنی زبانوں کو نظر انداز کرنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھی ظفر سید نے سکردو، گلگت اور ہنزا جا کر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سر سپوزنگ FM 99 گلگت بلتستان شنا پروگرام کے لیے سے میزبان آج ولید علی سے سامنا ہنو شنا گلگت بلتستان میں بولے جانے والی متعدد زبانوں میں سے ایک، یہ یہاں کی سب سے بڑی زبان ہے۔ ٹیکسی والا ہے وہ بھی اپنی ٹیکسی میں ہمیں سنتا ہے، ایک ریڑا والا جو کہ ریڑا چلاتا ہے وہ بھی ہمیں سنتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھی لسنرز ہیں جو یہیں کے لوکل ہیں لیکن وہ رہتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ، تو FM 99 سے جب بھی شنا پروگرام ہوتا ہے تو وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آڈینس ہماری بے تحاشا ہے سر، جس کی میں آپ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں۔ مردم شماری میں صرف 9 زبانیں گنی جائیں گی، جن میں اس خطے کی کوئی زبان شامل نہیں ہے۔ یہاں کے باسیوں کو اپنی زبانیں نظر انداز کر دینے کا شدت سے احساس ہے۔ 74 لینگویج بول جاتے ہیں۔ اب دیگر میں ان لوگوں نے اتنا زیادہ رکھا ہے تو اس سے کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا زبان اس میں انکلیوڈ ہے، کون سا نہیں ہے؟ گلگت جو ہے وہ پاکستان اس کا نادن ایریا ہے، تو اس کی جو لینگویج ہے شنا، اس کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف مردم شماری کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو باقاعدہ اس پہ کام کرنا چاہیے، بجٹ دینا چاہیے انٹلیکچوئلس کو کہ وہ جا کے ریسرچ کریں، کام کریں ان لینگویجز کو بچانے کے لیے۔ ملک بھر میں ہونے والی مردم شماری میں گلگت بلتستان کی زبانوں کی عدم شمولیت کے معاملے پر یہاں کی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی تھی جو منظور نہیں ہو سکی، لیکن یہاں کے سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ دراصل یہ اس خطے کو درپیش محرومیوں کے عمل کا تسلسل ہے۔ مقامی سیاسی رہنماؤں کے مطابق اگر حکومت گلگت بلتستان کو ملک کا فعال حصہ بنانا چاہتی ہے تو پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں کے عوام کو بھی شناخت دینا ہوگی۔ آگے چل کے دیکھیں دنیا اس طرح نہیں رہے گی کہ ہم صرف انگلش یا اردو جو قومی زبان اس ایک پہ اتفاق کر کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب جس طرح بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، وہاں پر بھی اردو کے علاوہ زبانیں ہیں، ان کو ترویج ملی ہیں، وہ اسی لیے دی گئی ہیں کہ انیشیل سٹیج پہ، بنیادی سٹیج پہ ان لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو ریکگنائز کیا جائے، تو یہی ڈیمانڈ ہمارے بھی ہے۔ ان زبانوں کے اندر ہزاروں برس قدیم لوک دانش کا ذخیرہ محفوظ ہے، لیکن اس وقت یہاں کی ثقافت کو ملکی سطح پر اپنی پہچان واضح کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ظفر سید، BBC نیوز، گلگت۔